السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ ماہ رجب المرجب کا یہ جو مہینہ ہے بابرکت و فضیلتوں والا، اس میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم سے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں اولاد کے سلسلے میں، سب حل ہو جائیں گے اور آپ کو نیک صالحہ جو اولاد ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ میں جس وظیفے کی بات کر رہی ہوں وہ قرآن پاک کی سورہ ہے، سورہ توبہ، جس کو سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، جس میں توبہ استغفار کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جب استغفار کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص جب استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اللہ کو اور خوش کرتا ہے، کیونکہ استغفار جو ہوتا ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس استغفار کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتنی کثرت سے استغفار کرنے میں اس سے مقصود امت کو استغفار توبہ کی ترغیب دلانا تھا، یعنی کہ اپنی امت کو بتانا تھا کہ استغفار کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استغفار 70 مرتبہ کے قریب کیا کرتے تھے، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت جو گناہ گار ہے، بے شک گناہ ہو جاتے ہیں تو استغفار کرتے رہیں گے تو بے شک اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں، بہت سے ایسی انسان کے مقصد اور خواہشیں ہوتی ہیں جو انسان جب استغفار کرتا ہے تو ان کے وہ مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں جو ہوتی ہیں سرزد ہونے لگتی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہم ساتھ ساتھ اس کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں تو بے شک اللہ کے پاک ذات ہمیں معاف کرتی ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے پورا نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے عمل میں، اپنے روزمرہ جو بھی عبادات ہیں ان میں استغفار کو شامل کر لیجئے۔ توبہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، گڑ گڑا کے رو کے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ سے صغیرہ ہوئے ہیں، کبیرہ ہوئے ہیں، ان سب سے معافی طلب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کو جب آپ راضی کر لیں گے تو بے شک جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ جو بھی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ قرآن پاک کی سورہ یعنی کہ سورہ توبہ جو ہے اس کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ بہت زیادہ پاورفل آیتیں ہیں، اس کے ترجمے پر، اس کے تفسیر پر اگر آپ غور کریں گے تو بے شک آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات نے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں کس قدر تاثیر کو رکھا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ عمل جو ہے اپنی اولاد کے لیے یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماہ رجب المرجب کے اس خاص مہینے میں ان 2 آیتوں کا ورد شروع کر دیجئے۔ آپ چاہیں تو اس کو پورے دن میں 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور اگر آپ چاہیں کہ آپ سے ہر نماز کے بعد پڑھنا مشکل ہے تو آپ 2 نمازوں کے بعد یعنی کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، ایک صبح اور ایک شام کی نماز میں آپ اس کو لازماً جو یہ آیتیں ہیں ان کو 2 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اول آخر آپ درود پاک لازمی پڑھیں جو کہ آپ کی دعاؤں کو عرش تک لے جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ درود پاک لازمی پڑھیں اور اس آیتوں کو بھی ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جتنے آپ یقین سے، کامل سے مانگتے جائیں گے، دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کو اسی ماہ رجب المرجب کے خاص مہینے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں، اللہ پاک ان کو بھی دور فرمائے گا اور آپ کو وہ خوشیاں عطا فرمائے گا جن کی آپ کو بہت دیر سے تمنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک پہ